بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد غالب نشتر۔ آج ہم لوگ JSSC CGL میں جو غزلیں ہیں اور جو نظمیں ہیں، میر تقی میر کی غزل ہے، غالب کی غزل ہے، اقبال کی نظم ہے اور فیض احمد فیض کی نظم ہے، ان نظموں یا غزلوں میں جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے وہ صنائع بدائع سے ہوتی ہے، صنعت وغیرہ سے ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ صنائع بدائع کس طرح کی ہوتی ہیں اور شعر میں اس کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے اور اس سے سوالات 4-5 سوالات جو ضرور پوچھے جائیں گے، لہٰذا ان کا یاد رکھنا آپ لوگوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے صنائع بدائع ہے کیا چیز۔ کسی بھی زبان پر مہارت حاصل کرنے کے لیے اس کے قواعد یا گرامر کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اردو قواعد کی 5 قسمیں ہوتی ہیں: علم صرف، علم نحو، علم بلاغت، علم عروض، علم ہجا۔ لیکن زیادہ تر کتابوں میں 2 ہی قسموں کا ذکر ملتا ہے، علم صرف اور علم نحو کا۔ یہ جاننا ضروری نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم JSSC CGL کے نصاب کے شعری اصناف یعنی غزل اور نظم میں استعمال ہونے والی صنائع بدائع پر بات کریں گے۔ غزلوں کی بات کریں تو چند صنعتیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور آپ کے نصاب میں بھی وہ صنعتیں استعمال ہوئی ہیں، تو لہٰذا ان کا جاننا ضروری ہے، جیسے صنعت تضاد، صنعت تلمیح، تجاہل عارفانہ، صنعت حسن تعلیل، مراعات النظیر، صنعت تجنیس اور صنعت اشتقاق وغیرہ۔ یہ وہ ہے جن کا آپ کی غزلوں میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ اس کا استعمال شعر کو خوبصورت بنانے کے لیے، شعر کو تہدار اور بامعنی بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور قاری جو ہوتا ہے، غزل پڑھنے والا یا سننے والا، وہ اس سے مزہ اسی وقت لے سکتا ہے، محظوظ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ ان شعری تراکیب کو جانے گا۔ تو سب سے پہلی ترکیب ہے صنعت تضاد۔ تضاد کے معنی ہوتا ہے الٹا۔ شعر میں ایسے الفاظ کا استعمال ایک ساتھ کیا جائے جس میں باعتبار معنی کے اعتبار سے تضاد یعنی ایک دوسرے کا اپوزٹ ہونا چاہیے، جیسے آگ اور پانی، عرش اور فرش، صبح و شام وغیرہ۔ صنعت تضاد کو صنعت طباق بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ صنعت ہوتی ہے کہ کلام میں 2 ایسے لفظ کلمے لائے جائیں جو معنوی طور پر ایک دوسرے کی ضد ہوں، جیسے میر تقی میر کی غزل ہے نا، عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لیں آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا۔ اس میں جوانی، عہد جوانی، پیری مطلب بڑھاپا، تو جوانی اور پیری میں تضاد ہے، ایک دوسرے کے الٹے ہیں۔ رات اور صبح، جاگنا، آرام کرنا، یہ سب ایک دوسرے کے ضد ہیں، تو لہٰذا اس میں ہم دیکھیں گے یہ صنعت تضاد ہے۔ یہ میر تقی میر کی غزل نمبر 1 ہے۔ آگے ہے، یہاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل ہے، سو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا۔ اس میں بھی ہے سپید اور سیاہ۔ سپید مطلب وائٹ بولتے ہیں، سیاہ مطلب کالا۔ پھر ادھر ہے دوسرے مصرے میں ہے رات اور صبح، رات اور دن، صبح و شام، ہے نا۔ تو اس طرح سے اس میں بھی صنعت تضاد ہے۔ اس طرح کے شعر آئیں گے تو آپ اس کو یاد کر لیجئے کہ یہ صنعت تضاد کا شعر ہوگا۔ پھر اگلا شعر ہے، شیخ جو ہے مسجد میں ننگا، رات کو تھا میں خانے میں، جبہ خرقہ ٹوپی کرتا مستی میں انعام کیا۔ تو اس میں بھی ہے مسجد اور میں خانہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ یہ شعر نا ابھی آگے استعمال میں آئے گا، اس میں بھی ہم لوگ اس کو رکھ سکتے ہیں، جبہ، خرقہ، ٹوپی، کرتا، یہ سب اگلا کریں گے۔ ایک اور صنعت ہے، یہاں کے سپیدہ، ہاں یہ تو ہو گیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ مرزا غالب کی غزل ہے، غزل نمبر 1 ہے۔ مشتاق چاہنا، بیزار مطلب نہیں چاہنا،
تو اس میں مشتاق اور بیزار کی وجہ سے یہ صنعت تضاد والی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ پھر آگے ہے رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ، رتبے میں مہر و ماہ سے کمتر نہیں ہوں میں۔ یہاں مہر ہے، مہر مطلب سورج، ماہ مطلب چاند، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، لہٰذا یہ صنعت تضاد میں اس کو رکھیں گے ہم لوگ۔ یہ جو جتنے اشعار ہیں ان اشعار کو یاد کر لیجئے گا، اور یہ یاد کر لیجئے گا یہ صنعت تضاد کا ہے۔ ایک یہ ہے لیکن آپ کے صنعت تلمیح ہے، مشہور صنعت ہے لیکن آپ کے نصاب میں نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے تب بھی چلے گا۔ بس یہ جان لیجئے صنعت تلمیح سے مراد ہوتا ہے کہ کسی شعر میں کسی پرانے واقعے کی طرف، قرآن کی آیت کی طرف یا کسی پرانے واقعہ سانحہ کی طرف اشارہ کیا جائے، اس کو بولتے ہیں صنعت تلمیح۔ جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم جب بولیں گے تو فوراً ہمارا چلا جائے گا ذہن عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ مطلب بیمار آدمی کو ٹھیک کر دیتے تھے، تو وہی مرزا غالب کہتے ہیں کہ کوئی اس زمانے میں بھی ابن مریم پیدا ہوتا جو ہمارے دکھوں کا ازالہ کرتا، ہم کو دور کر دیتا۔ پھر حالی کا مشہور شعر ہے، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوستیاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ چاہ بولتے ہیں کنواں کو، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اسی لیے کہہ رہا بھائی بہت ہیں اس زمانے میں، اس دور میں دوست بہت کم ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے، تو ہمارا ذہن فوراً چلا جائے گا یوسف علیہ السلام کی طرف۔ تجاہل عارفانہ یہ بھی آپ کے نصاب میں نہیں ہے، بس یہ جان لیجئے تجاہل عارفانہ بولتے ہیں جان بوجھ کر انجان بننا۔ جیسے صنم کہتے ہیں تیرے بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف ہے اور کدھر ہے، تو اس تجاہل عارفانہ کی طرف مت جائیے۔ اس کے علاوہ حسن تعلیل بھی آپ کی طرف نہیں ہے، آپ کے اشعار میں نہیں ہے۔ حسن تعلیل بولتے ہیں کہ کسی بھی شعر میں شاعرانہ علت بیان کرنا، ایسی وجہ بیان کرنا جو سائنٹیفک ریزن نہ ہو لیکن شعر سننے میں اچھا لگے کہ ہاں بھائی یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ جیسے یہ شعر ہے، بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا ہے، کوئی بیتاب تہہ خاک تڑپتا ہوگا۔ کہہ رہا زلزلہ مطلب بھوکمپ، ارتھ کویک، دنیا میں، عالم مطلب دنیا میں نہیں آتا ہے۔ کب آتا ہے؟ جب کوئی بیتاب عاشق ہے جو اپنے محبوب سے ملے بغیر دنیا سے چلا گیا ہے، وہ تہہ خاک، تہہ مطلب نیچے، خاک مطلب مٹی، مٹی کے نیچے جب تڑپتا ہے، جب مرنے کے بعد اس کو اپنے محبوب کی یاد آ رہی ہے تو تڑپتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، تب دنیا میں زلزلہ آتا ہے۔ اس کا سائنٹیفک ریزن کچھ بھی نہیں ہے لیکن شعر سننے میں لگتا ہے کہ واہ کیا بات کہی ہے شاعر نے۔ اگلا ہے مراعات النظیر، کلام میں ایسے الفاظ جمع کیے جائیں جن کے معنی ایک دوسرے کے ساتھ نسبت واقع ہو لیکن یہ نسبت تضاد و تقابل کی نہ ہو، مراعات النظیر کہلاتا ہے۔ دیکھیے اس میں نا باغ کے حوالے سے سب باتیں اس میں آ گئی ہیں، پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ اس میں پتا ہے، بوٹا ہے، باغ ہے، گل مطلب پھول ہے، سب ایک ہی سے منسلک ہیں، ایک ہی چیز سے، اسی لیے اس کو ہم بولیں گے مراعات النظیر۔ اس شعر میں باغ کی مناسبت سے پتا، بوٹا اور گل کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اب ہے اشتقاق، یہ آپ کو پڑھنا ہے، بہت ضروری ہے۔ جب شعر میں اصلی لفظ کے چند الفاظ لائے جائیں، مطلب ایک لفظ ہے اور اس سے ملتے جلتے کچھ الفاظ لائے جائیں جو اسی مادہ سے نکلے ہوں، ان کو وہ بولیں گے اشتقاق۔ جیسے تو میرے حال سے غافل ہے، پر اے غفلت کش تیرے انداز تغافل نہیں غفلت والے، تو یہاں تغافل، غفلت، پھر تغافل، غافل، یہ سب آیا ہے نا۔ اصلی مادہ ہے غین فعلام، غفلہ، غافل ہونا، اور اسی سے غافل، غفلت، تغافل وغیرہ بنے ہیں۔ شعر یہ دیکھیے، کس کا کعبہ کیسا قبلہ، کون حرم ہے کیا احرام، کوچے کے اس باشندے نے سب کو یہیں سے سلام کیا۔ یہاں حرم اور احرام سے یہ ہو گیا ہے، اشتقاق کی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ اگلا ہے شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے، تقدیر اور مقدور کی وجہ سے اس کو ہم صنعت اشتقاق میں رکھ سکتے ہیں۔ اگلی صنعت بھی بہت مشہور ہے، صنعت تجنیس بولتے ہیں، ایسے دو لفظ جو صورت یا تلفظ کے اعتبار سے مشابہ ہوں مگر ان کے معنی مختلف ہوں۔
ہاں یہ آپ کے نصاب میں نہیں ہے. جیسے بھیجی ہے جو مجھ کو شاہ جمجاہ نے دال، ہے لطف و عنایات شہنشاہ پہ دال. پہلے دال کا مطلب ہے کھانے والا دال ہے، کھانے والی دال ہے، اور دوسرے کا مطلب ہے دال کا معنی دلیل. تو یہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے. تنسیق الصفات یہ آپ کو پڑھنا ہے، لازمی ہے. تنسیق الصفات بول رہے ہیں کسی چیز یا شخص کا ذکر اس کی صفات کے ساتھ کیا جائے، کسی کی خوبی، کسی کی تعریف اس کے صفات کے ساتھ کئی الفاظ لائے جائیں اس کے لیے، تو اس کو بولتے ہیں ہم لوگ صنعت تنسیق الصفات. جیسے بوسہ لیتا ہے، وہ چھوڑ دیجئے. یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غالب کی غزل کا شعر ہے. غزوہ و عشوہ و ادا کیا ہے، غمزہ، عشوہ، ادا، یہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے تنسیق الصفات، خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں. پھر اگلے ہے کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لال و زمرد و زر و گوہر نہیں ہوں میں. لال، زمرد، زر، گوہر سب ایک ہی چیز کی تمام خصوصیت بیان کی گئی ہیں. اس لیے تنسیق الصفات میں یہ شعر بھی ہم داخل کر سکتے ہیں. شیخ جو ہے مسجد میں ننگا، رات کو تھا میں خانے میں، جبہ خرقہ کرتا ٹوپی مستی میں. ان میں جبہ، خرقہ یا خرقہ، کرتا، ٹوپی یہ بھی سب اسی کے اس میں شامل ہے. لہٰذا اسے ہم تنسیق الصفات میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ تضاد میں بھی رکھا ہے کس وجہ سے، مسجد اور میں خانے کی وجہ سے. تو ہم نے دیکھا کہ اس جو اشعار تھے آپ کے یہاں، اس میں اتنی صنعتیں تو سامنے کی ہیں، اندر اور بھی صنعتیں ہیں، لیکن ان کا جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. بس 3 4 5 صنعت آپ لوگ جان لیں، انشاءاللہ اسی سے آپ کے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ہم لوگ ملیں گے اگلے ویڈیوز میں. تب تک ملتے ہیں پھر انشاءاللہ. خدا حافظ.